اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اسلامی معاشرے میں خواتین کی مشکلات۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں فقط دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے خواتین کو وہ عزت بخشی ہے کہ جو اس دنیا میں کوئی اور دین عورتوں کو نہ دے سکا، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو وہ رائٹس، وہ حقوق، وہ مساوات نہیں مل رہے ہیں، جبکہ دین اسلام نے کیا کمالات، کیا عظمتیں عورتوں کو دی ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا ایک بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ یوں تو عورت کوئی دنیا میں نبی ہے نہ امام، یعنی لائی نہ زمانے میں کبھی حق کا پیام، پھر بھی ہے منزل عظمت میں عجب عرش مقام، یعنی کرتے تھے رسول دو سرا آ کے سلام، اور احترام آپ کسی مرد کا کب کرتے تھے، وہ تو عورت تھی نبی جس کا ادب کرتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ رحمت للعالمین کہ جنہوں نے خود عورتوں کے لیے فرمایا کہ دیکھو عورتیں تمہاری جو بیٹیاں ہیں انہیں باعث زحمت نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے رحمت ہیں، لیکن اس کے باوجود عورت کی تاریخ ہمیں کل بھی بہت زیادہ شکستہ اور سیاہ نظر آتی تھی، اور آج بھی وہی ساری چیزیں عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، بس طریقہ اور انداز بدل گیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، اور ہماری گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، اس پروگرام کے حوالے سے ہم پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ اسلام نے اتنی عزت، اتنی عظمت اور مساوات خواتین کو دی ہے، لیکن اس کے باوجود خود اسلامی معاشرے میں ہی لوگ عورتوں کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے، اور آج بھی عورت کو وہ مقام، وہ منزلت نہیں دے سکے جو اسلام نے دیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیے، آج جو سب سے بڑی مصیبت ہے جی، خود مسلمانوں کے ہاں بھی اور دوسری اقوام میں بھی، جی، کہ مسلمانوں کے کاموں کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے، جی، جبکہ اسلام کچھ کہہ رہا ہے۔ مسلمان یعنی ہم جی، ہم اپنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ہم کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جس کا اسلام مخالف ہے، جی، لیکن چونکہ ہم مسلمان کہے جا رہے ہیں اس لیے اس کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ بظاہر مسلمان کہے جائیں گے یہ لوگ۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، یأتی علی امتی زمان، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، جس میں اسلام نام کا رہ جائے گا، ولا من القرآن الا رسمہ، قرآن بس تحریر میں رہ جائے گا، یسمون بہ وہم ابعد الناس من، ایسے لوگ ہوں گے جن کو مسلم کہا جائے گا، بٹ یہ لوگ ہی جو ہے وہ اسلام سے کافی دور ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے عمل کو اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ اب آئیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں خود اسلام نے عورت کے بارے میں کیا کہا۔ ایک اشارہ تو آپ نے پہلے ہی کر دیا کہ جس ماحول میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس ماحول میں اللہ نے نبی کو بیٹے دیے، ایسا نہیں کہ بیٹے نہیں تھے، چار بیٹے ہوئے، بیٹے لے کر کے اور اپنے حبیب کی نسل کو بیٹی سے چلا کر کے یہ بتایا ہے کہ اسلام میں بیٹا کی حیثیت کیا ہے، بیٹی کی حیثیت یعنی عورت کی حیثیت کیا ہے۔ یا خود رسول اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اذا دخل احدکم السوق، اگر تم میں کوئی بازار جائے، فاشترى ہدیۃ، اور گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کچھ تحفہ خریدتا ہے، گھر میں آئے آپ کے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو کس کے ہاتھ میں رکھیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا فلیبدأ
بالاناث قبل الذکور، پہلے بیٹی کے ہاتھ میں رکھو تب بیٹے کے ہاتھ میں رکھو. یا روایت کہتی ہے کہ اگر کسی نے کے پاس 3 بیٹیاں ہیں جی اور وہ ان تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے ان کے گھر تک پہنچا دیتا ہے، اس کی بہشت پکی ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ دین یہ حکم دیتا ہے. جی اب ہم جو کر رہے ہیں، آپ نے کہا نا وجہ کیا ہے؟ وجہ ہماری لا علمی ہے، لا علمی، وجہ ہماری نادانی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نبی کیا کہہ رہا ہے. ہمارے نبی نے کیا. یہی حال اوپر چلیے آپ، جی یہ تو بیٹا بیٹی کی بات ہو گئی. یہی حال اوپر چلیے، جب یہی بیٹا بیٹی بڑھ کر کے بیٹی زوجہ بن جاتی ہے اور بیٹا شوہر بن جاتا ہے، وہاں بھی آپ دیکھیے اسلام نے کیسی بیلنس کی گفتگو کی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ جی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا ایک جوڑا بنایا ہے. بے شک. کیوں بنایا ہے؟ اب یہ دیکھیے قرآن نے شادی کیوں رکھی ہے اور آج ہمارے یہاں شادی کا مقصد کیا ہو گیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جی تمہارا جوڑا بنایا ہے. کیوں؟ تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. سکون حاصل کرو. آپ نے جو پہلا والا تھا نا خوشحال زندگی، یہ ذہن میں نہیں بات، ورنہ یہاں بھی آتا کہ بیوی کو اپنے خوش رکھو، ڈھنگ سے رکھو، زندگی خوشحال ہو سکتی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارا جوڑا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اس سے تم کو سکون حاصل ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مودتاً ورحمہ. اب یہ جملہ دیکھیے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان یعنی زنو شوہر کے درمیان کیا رکھا ہے؟ مودت جی اور رحمت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تو ہمارے درمیان مودت اور رحمت رکھا ہے، اور ہم ہیں کہ صبح سے شام تک جب تک 8 مرتبہ لڑائی نہیں کر لیتے. جی صحیح. ایک آدمی نے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے سوال کیا اسی بات کو کہ مولا، اچھا تب اس طرح تھا، آج تو خیر نہیں ہے اس طرح سے، لیکن تب یہ تھا کہ اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو گھر والوں نے کہاں طے کر دی ہے شادی، وہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، یا وہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے، کیا شکل ہے، کچھ نہیں ہوتا تھا. نہیں پتا ہوتا تھا. تو آ کے اس نے پوچھا امام صادق سلام اللہ علیہ سے کہ مولا ہماری شادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ کسی کو محبت ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے ایک رات کے اندر؟ امام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. کہ کیا تم نے یہ آیت بھلا دی ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے ان کے درمیان محبت اور مودت کو رکھا ہے. تو یہ چیز ایسا ایک جگہ اور قرآن مجید کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بہت مشہور. یہ قرآن مجید کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. لباس کا کام کیا ہے؟ جسم کو چھپانا. جسم کو چھپانا. تو مثلا میں ہوں، مر گیا، اب اس کے بعد جو ہے میرے مرنے کے بعد جو بھی ہے غسل دینے والے، اس نے کپڑا اتار دیا، معلوم ہے یہاں اتنا بڑا داغ تھا، ہے نا؟ ارے یار وسیع صاحب ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور ان کو اتنا بڑا داغ تھا، ہم لوگوں کو پتہ. تو یہ عیب ہمارا کس نے چھپا رکھا تھا؟ لباس نے. قرآن نے کیسی مثال دی ہے، ہن لباس. ہو سکتا ہے کسی کے شوہر میں کوئی عیب ہو سکتا ہے کسی کی بیوی میں کوئی عیب ہو، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری بیوی کو تمہارا لباس بنایا ہے اور تم کو تمہاری بیوی کا لباس بنایا ہے. مطلب تم دونوں اگر ہے بھی عیب تو بس اپنے تک محدود رکھو، تیسرے آدمی کو. اگر انصاف سے بتائیے بیٹا کہ اگر یہ زن و شوہر دونوں اس بات پہ طے کر لیں کہ ہمارے شوہر میں 1000 عیب ہے، تیسرے کو نہیں پتا چلنے دیں گے، اور یہی چیز جو ہے وہ شوہر طے کر لے ہماری بیوی میں 1000 عیب ہے، ہم تیسرے کو پتا نہیں چلنے دیں گے، تو یہ خود بخود محبت میں اضافے کا سبب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک کام تو یہ ہوا. دوسرا کام لباس کا کیا ہے؟ مثلا گرمی کا زمانہ ہے، لو چل رہی ہے، ہم کو لو لگ گئی، ڈاکٹر کے یہاں گئے، ڈاکٹر نے کہا یہ جو ململ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں آپ، اس سے کیسے مولانا باہر نکلیے، گرمی زمانہ تھوڑا موٹا کپڑا پہنیے. یا جاڑے میں آئے ٹھنڈک لگ گئی، کچھ سوٹر ووٹر تو آپ نے پہنے ہی نہیں ہے. تو لباس کا دوسرا کام کیا ہے؟
لباس انسان کو سردی اور گرمی دونوں سے بچاتا ہے. بے شک, بہت اچھا. اللہ نے کیا فرمایا, یہ تمہارا لباس ہے, تم اس کا لباس ہو. تم شوہر کو سردی و گرمی سے بچاؤ, اور شوہر تم کو سردی و گرمی سے بچائے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں قناعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب معلوم ہوا, ایک صاحب ابھی کل ہی نقل کر رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی آیا اپنی بیوی کا شکوہ شکایت لے کر کے جو ہے وہ کہ صاحب یہ, تو کہنے لگے کہ میں نے بیوی کو ہی بلا لیا. باتیں شروع ہوئی تو لڑکے نے بتایا کہ صاحب میں منتھلی 18,000 روپے اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں گھر کے خرچے کے لیے. پھر اس کے بعد کبھی دودھ لے آئے, کبھی یہ لے آئے, کبھی یہ لے آئے. اس نے کہا سر میری سیلری 30,000 ہے, اچھا, اور میں مشکل سے 2,000 اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں. 28,000 میرے گھر پہ خرچ ہوتا ہے. اب بتائیے میں کہاں سے لا کے اپنی بیوی کو دے دوں؟ صحیح بات ہے. تو چونکہ وہاں قناعت نہیں ہوتی تو اس میں اسلام کی غلطی تھوڑی ہے. بالکل بالکل. اب تم جو ہے توقع کر رہی ہو 30,000 تنخواہ پانے والے شوہر سے کہ تم کو وہ 50,000 لا کے دے, تو کہاں سے لا کے دے گا؟ اب آپ چیختے پھریے کہ صاحب جو عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, عورت کوئی مرتبہ نہیں ہے, ہم کہتے رہتے ہیں, یہ سنتے نہیں. ارے بابا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری ذمہ داری ہے اس کے عیب پوشی کرنا. تو مسئلہ سب سے بڑا جو ہے, جو آپ کا جو سوال تھا کہ کیوں, ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا, اس لیے ساری مصیبت ہے. ورنہ اگر ہم قرآن پر اور معصومین کے اقوال پر عمل کرتے تو یہ پرابلم ہمارے یہاں نہ ہوتی. بالکل, سبحان اللہ, بہت اچھی مثال دی آقا. اور جیسے کہ آپ نے اتنی عظمت بتائی, اتنی ساری چیزیں, یہ زمانہ جو ریکارڈنگ کا نہیں معلوم مجھے یہ نشر کب ہوگا, یہ زمانہ جو ہے وہ آج کل ریکارڈنگ کا ہے. تو یہ دور جو ہے جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ شہزادی کی شہادت کے ایام ہے نا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک دن, بعض روایتوں میں یہ ہے, سلمہ, ایک ابو رافع صحابی, ان کی بیوی ہیں سلمہ, خدمت کرتی رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ 40 دن بی بی بستر پر رہی ہیں. اچھا. ایک دن امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ تشریف لائے, فرمایا فاطمہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ کو اگر کچھ کھانے وانے کا دل چاہتا ہے تو آپ کہیے. شہزادے نے کیا فرمایا, نہیں کہوں گی. کیوں؟ مجھ سے میرے بابا نے منع کیا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ بابا نے کہا ہے کہ شوہر کے گھر جانا تو اس سے کوئی فرمائش مت کرنا, ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کوئی فقرہ نکل جائے اور علی نہ لا سکے, علی شرمندہ ہو. تو یہ تعلیم تو ادھر سے ہے. ہم کیا کہہ کے بھیجتے ہیں, بیٹا گھبرانا مت, تمہارا باپ ابھی زندہ ہے. تو بالکل ہم اگینسٹ جا رہے ہیں نا رسول اللہ کے. پرابلم یہاں سے کریٹ ہوتی ہے, اور اسی لیے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں تیزی سے. اچھا, دین اسلام نے جہاں پر عورتوں کی عظمت, عزت اور اتنی ایکوالٹی بتائی, وہ تو ہماری جہالت ہے کہ ہم وہاں تک ابھی نہیں پہنچے. لیکن آغا, اسلام میں ایک اور پہلو دکھتا ہے کہ جہاں پر عورتوں کی افضلیت کو کم بھی کیا گیا ہے. مثلا نہج البلاغہ میں امام علی نے فرمایا کہ ان النساء نواقص العقول, کہ عورتیں, کہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ناقص العقل ہیں, یا عورتوں سے مشورہ نہ کرو, عورتیں بچھو کی مانند ہیں. تو ان تمام اقوال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بعض مرد حضرات عورتوں پر برتری اور فوقیت دکھاتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے کہ نہیں مولا نے تو یہ فرمایا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ احسنتم, بہت مناسب اور بہت عمدہ سوال ہے. دیکھیے, جو روایات ہم تک آتی ہیں نا, اسی لیے جو ہے وہ حکم ہے, باقاعدہ علم حدیث ہے پورا, کہ آپ اس پر پرکھیے کب کہا, کس کے درمیان کہا, زمان مکان ہونا چاہیے اس میں, اور خود سے بیان فرمایا یا کسی نے پوچھا تو جواب دیا, بالکل, خطبے میں تھا, تنہائی میں تھا, یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں, اسی وقت کے لیے ہیں. مثلا ایک چیز مشہور ہے کہ کوفے والے بے وفا ہیں, مشہور ہے نا. لیکن اگر کوفے والے اتنے بے وفا تھے تو امیر المومنین علیہ السلام جیسا انسان وہ مدینے سے کیپٹل اٹھا کے کوفہ کیوں لے گئے؟ بے شک. ایک بات. بالکل. دوسری بات, کیا کربلا کے شہیدوں میں کوفے والے لوگ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. یہ اس مختصر پیریڈ کی بات ہے کہ جب حضرت مسلم کے ساتھ بے وفائی ہوئی,
وہ ایک واقعہ ہوا جی اس کی بنا پہ مشہور ہو گئے، ورنہ ایک سے ایک کوفے میں جو ہے وہ مولا کے چاہنے والے گزرے ہیں، جی بالکل، ایک سے خواتین ہاں باقاعدہ امام کی ایسی چاہنے والیاں گزری ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ جی وقتی. وقتی، یا ہم لوگوں کے علاقوں میں جو صاحب فلاں جگہ کا نام نہ لو جی ورنہ ناشتہ نہیں ملے گا. جی جی یہ ہاں آپ نے بھی سنا ہوگا. جی جی اس کے پیچھے بھی کوئی ایک وجہ ہوگی جی کہ وقتی جو ہوگی وہ بھی. وقتی. جی اب اس کو آپ قیامت تک کے لیے چلائیے. اس حدیثوں سے انکار نہیں نہیں کیا ہے، جائے. لیکن جب آپ قرآن دیکھیں گے نا جی تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ عورتوں سے مشورہ لو. اچھا اچھا ایک چیز اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جی حدیثوں کو آدھا بیان کرتے ہیں، ہاں یہ بھی ہے. یہ بھی ایک گڑبڑ ہے. جی جیسے قرآن مجید میں باقاعدہ ہے کہ عورتوں سے مشورہ کرو. جی بچے کو دودھ پلانے کا حکم کتنے دن کا ہے؟ جی 2 سال کا. ارشاد ہوتا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین من الرضاعہ، کہ اماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پورا 2 سال دودھ پلائیں اگر دودھ پلائی کی مدت پوری کرنا چاہتی ہیں تو. اب یہاں کے اوپر قرآن ہی میں کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا جی وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. اب اگر یہ 2 سال سے پہلے بھی جی بچے کو الگ کرنا چاہتی ہیں دودھ سے جی تو آپس میں مشورہ کر لیں. اچھا یعنی میاں بیوی، بیوی میاں سے آپس میں کر لیں. مشورہ کر کے. اچھا. ایسا نہیں کہ 2 سال ضروری ہے، جی جی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس بچے کو آپ 1.5 سال کے بعد الگ کرنا چاہتے ہیں دودھ سے ماں کے، جی. یا سال بھر کے بعد الگ کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپس میں مشورہ کر لو ہاں اس کے بعد الگ ہو جاؤ. تو صحیح. میاں بیوی میں مشورے کا حکم قرآن نے دیا نہیں ہے. جی جی بالکل. یا ہے آمر النساء فی بناتہن، بیٹیوں کے بارے میں عورتوں سے مشورہ کرو، ان کی ماؤں سے رائے لو. اچھا تو یہاں مشورہ سر، کرنے کی جو سبحان ہے اللہ، سبحان وہ اللہ. روایتیں موجود جی، ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے جی. کہ مکمل مشورے کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک وقتی وقتی کسی ہے. خاص وجہ سے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی خاص موقع کی بات ہے، اچھا. کسی خاص وجہ سے ہے ایک. اور دوسرے کہیں کہیں یہ ہے کہ آپ پوری حدیث نہیں پڑھتے ہیں. پوری حدیث نہیں پڑھی. پوری حدیث مثلا مولائی کا فقرہ ہے جو آپ نے نقل کیا، جی. آپ نے بھی اتفاق سے پوری حدیث بیٹا نہیں دہرائی. آپ نے کون سی حدیث پڑھی تھی؟ ان النساء نواقص ان العقول، النساء نواقص العقول، عورتیں ناقص عقل ہیں. العقل ہیں. جی. تو ایک خاص وجہ سے ہے. جی لیکن اب یہاں مولا کیا فرماتے ہیں؟ ایاک ومشاورۃ النساء، بچو، پرہیز کرو عورتوں سے جی رائے لینے سے. اچھا. عورتوں کی رائے نہ لو. نہ لو. ہاں الا من جربت بکمال عقل، لیکن یہ کہ جن کے لیے کنفرم ہے کہ یہ عقل کامل سمجھدار ہے، عورت سمجھدار ہے. ہے. یہ تو مردوں کے ساتھ بھی ہے. جی بالکل. مردوں کے لیے بھی اس طرح کی روایت ہے جی. کہ ہر آدمی سے مشورہ مت لو، بلکہ یہاں تک ہے کہ کوشش کرو ایسے آدمی سے مشورہ لو جی. جس کا نام محمد ہو. اچھا. تو 2 جوابات اس کے ہو گئے کہ یہ جو اس طرح کی روایتیں ہیں جی. یہ عمومی نہیں ہیں، عمومی نہیں. خاص موقع کے لیے ہو سکتی ہیں. جی. ایک جی. اور دوسرے کچھ روایتیں وہ ہیں کہ جن کو ہم آدھا بیان کرتے ہیں. آدھا بیان. ورنہ کیا رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے مشورہ نہیں لیا؟ جی بالکل. کیا بے شک. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے حضرت زہرا سے مشورہ نہیں لیا؟ جی بالکل. اور بلکہ جناب زینب کا تو لقب ہی ہے عقیلہ بنی ہاشم. جی جی. اچھا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کیا امام حسین سلام اللہ علیہ نے مشورہ نہیں لیا؟ بالکل تو بالکل. ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً جو ہے وہ عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے یا عورت سے مشورہ نہ لینے کی بات ہے. یہ ایک وقتی چیز ہے، جی دائمی نہیں ہے. مثلا اسی نہج البلاغہ میں جیسے کہ آپ نے کہا یہ وقتی ہے، تو اگر جیسے لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ عمومی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، دیکھیں اس کو جو ہے وہ ہم نہیں طے کر سکتے. جو علماء علم حدیث ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کب کی ہے، کیا ہے اس کی میننگ. اسی لیے جو ہے وہ تاکید بہت زیادہ ہے کہ فرجعوا الی رواۃ احادیثنا، ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرو، وہ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں. ہم نہج البلاغہ پڑھ کر کے اور مطلب نکال لیں تو وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے علماء کے پیچھے چلنے کی بات کی گئی. جی 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 بالکل. سبحان اللہ. ورنہ اسی نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں یہ بھی ہے آغا مردوں کے حوالے سے کہ اے مرد نما لوگوں، تم تو مرد ہی نہیں. ہاں
اشباح الرجال کہا قیامت گیا تک یہ سمجھیں گے. ہاں اشباح الرجال مولا ہی کا جملہ حسن جی، تو مولا کا جملہ ہے. تم لوگ خالی مردوں کی شکل ہے تمہاری، شکل مرد ہے. نہیں ہو. صحیح بات ہے. اب اگر اسے ہم عمومی لیں یا تا قیامت تک لے لیں تو پھر کیا ہم یہ سمجھیں گے؟ تو ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. بہت شکریہ آغا، آپ نے بہت بڑی کنفیوژن دور کی ہے. اور ہمارا اگلا سوال بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے آغا کہ مثلاً آج کے ٹائم پر جو خواتین ہیں، مثلاً جو بیوہ ہیں یا وہ خواتین جو طلاق شدہ ہیں، تو اگر ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں معاشرے میں. مثلاً اگر انہوں نے زینت کر لی، رنگ برنگے کپڑے پہن لیے، کیونکہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ کوئی طلاق شدہ یا بیوہ عورت اگر ہے تو مثلاً اس کے لیے دنیا کی رنگینی ختم ہو گئی. لوگ اسے سرزنش کرتے ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک عورت ہی عورت کی دشمن بن جاتی ہے. تو کیا دین اسلام نے ایسی پابندی لگائی ہے کہ اگر تم بیوہ ہو گئی یا تمہارا طلاق ہو گیا تو اب تمہیں رائٹ نہیں ہے کہ تم خود کو سجا سکو، سنوار سکو؟ کیا کہنا ہے آپ کا اس پر؟ دیکھیے اس طرح کی کوئی پابندی جی دین کی طرف سے نہیں ہے. جی تھوڑی سی ہے. وہ بیوہ اگر ہو گئی ہے 4 مہینہ 10 دن جو عدت کا زمانہ ہے، جی جی عدت کے زمانے میں پابندی، اس کے بعد وہ آزاد ہے. بس عدت اس کے بعد وہ اپنی زندگی خود مختار ہے، دوسری شادی کر لے جیسے چاہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. ہاں عدت کے زمانے میں تھوڑی سی پابندیاں اس پر لگائی گئی ہیں. جی 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 بالکل. ایک اور بہت اہم مسئلہ ہمارے معاشرے کا آغا، وہ یہ کہ عورتوں کو کیا میراث دینا واجب ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بہت سے گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. پھر وہی مسئلہ ہے کہ اسلام کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں. تو ورنہ اسلام نے بیٹی کو محروم نہیں کیا ہے. شوہر مر جاتا ہے، جی اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو 1/4 ملے گا جی بیوی کو، اور بقیہ جو ہے وہ جو بچا ہے اس میں بقیہ ورثہ کو ملے گا. اور اگر اس عورت کے اولاد ہے تو ظاہر بیٹا تو ہے نا وہ اپنی ماں کا خیال کرنے کے لیے، تو 1/8 ملے گا اس کو. تو اسلام نے محروم نہیں کیا ہے. ہاں مرد کا حق ڈبل ہے، تو ڈبل اس لیے کہ مرد کے ذمہ کام زیادہ ہے، جی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. جی اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا کھانا کپڑا رہنا سب مرد کے ذمہ ہے نا. تو آپ جب شوہر کے یہاں جائیں گی تو آپ کی ساری ذمہ داری آپ کے شوہر کے اوپر. اتنا تو بونس مل رہا ہے آپ کو، لیکن نہ دینا یہ اسلام نہیں کہہ رہا ہے. یہ اسلام نہیں کہہ رہا. اور ہم بھی غصبی کہلائیں گے اگر نہیں دیتے ہیں. یا تو دے دیجئے یا اس سے ہبہ کروا لیجئے، معاف کروا لیجئے، تبھی جائز ہے، ورنہ ہم بھی غاصب ہیں. جی جی بالکل. تو اگر جیسے کہ ہم فدق کے معاملے میں غاصبین پر لعنت کرتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں آ رہے ہیں. بے شک. بہت شکریہ آغا، بہت عمدہ گفتگو رہی اور بہت زیادہ استفادہ بھی ہوا آغا کی گفتگو سے. اور ناظرین محترم، بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے علمی معیار کو بڑھائیں. جیسا کہ آغا نے کل کے پروگرام میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہماری علمی سطح کا کم ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب ہم چیزوں کو نہیں جانتے، جیسا کہ مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن بن جاتا ہے. جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوگا اور اس پر ہم اپنے دل و دماغ سے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے لگ جائیں گے تو ظاہر ہے اس معاشرے میں تباہی آئے گی، گھروں میں بربادیاں آئیں گی اور تعلقات خراب ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامک رولز کو فالو کیے جائیں، ائمہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا جائے، اور پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق دے. اسی کے ساتھ اس پروگرام کو میں تمام کرتی ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ پروگرام میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.